پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے عفو و درگزر۔ یہ عفو و درگزر کیا چیز ہے؟ عفو و درگزر کہتے کسے ہیں؟ اور ہمارا قرآن پاک اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ تو یہ سب جانیں گے راشد بھائی سے۔ تو آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ خوش رکھے، برکتیں نصیب فرمائے آپ کو۔ راشد بھائی، آج ہمارا موضوع ہے عفو و درگزر۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے جانیں گے کہ عفو و درگزر کہتے کسے ہیں اور اس کے کیا فضائل ہیں۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج راشد بھائی ہمیں آیات سے اور احادیث بھی بہت پیاری پیاری سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی پیاری درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں سنا کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن پاک۔ جی قاری صاحب تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ہلال بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہلال بھائی، آج آپ کہاں سے تلاوت کریں گے؟ آج میں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 1 تا 9 کی تلاوت کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ لوگوں نے بڑے ہی ادب و احترام سے بیٹھنا ہے، ہاتھ باندھ کر بیٹھنا ہے۔ جی ماشاء اللہ، شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان،
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. اللہم آمین. پیارے پیارے بچوں اور بدی چینل کے ناظرین، قرآن پاک اللہ پاک کی بہت ہی عظیم کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کی تلاوت کیا کریں کیونکہ قرآن پاک جہاں پڑھا جائے وہاں پہ اللہ پاک کی رحمتیں ہوتی ہیں اور قرآن پاک کی تو بہت ساری فضیلتیں ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. پیارے پیارے بچوں اور بدی چینل کے ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں راشد بھائی کی جانب. جی راشد بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ عفو درگزر ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عفو درگزر یہ بیٹا دو لفظ ہیں، اس دونوں کا معنی ایک جیسا ہی ہے. عفو کا معنی ہے معاف کرنا. عفو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی کیا ہے؟ معاف کر دینا، بخش دینا. اور درگزر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درگزر کے میننگ کیا ہیں کہ یعنی اعراض کرنا. اس کو یوں سمجھیے سادہ سے لفظوں میں کہ جیسے آپ کو تکلیف کسی سے پہنچی اور آپ نے کہا چلو چھوڑو یار، کیا بدلہ لینا ہے، یہ درگزر ہو گیا. معاف کر دینا. معاف کر دینا. عفو درگزر کا معنی کیا ہے؟ معاف کر دینا، کسی کو بخش دینا، کسی کی غلطی پر اس کو معاف کر دینا. اچھا راشد بھائی، اس کے معنی تو یہ بنے کہ کسی کی غلطی پر اس کا بدلہ نہ لینا، اسے معاف کر دینا. بالکل بیٹا ایسا ہی ہے کہ کسی کی غلطی پر کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی، اس تکلیف پر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اچھا دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو جو تکلیف پہنچی، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اذیت دی، آپ کو تنگ کیا، آپ بدلہ لے سکتے ہیں. بدلہ لینے کے باوجود آپ قدرت رکھتے ہیں، طاقت ہے آپ کے اندر، لیکن پھر بھی آپ بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ عفو درگزر. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے، اسلام نے بھی یہی سکھایا، ہماری شریعت جو ہے اس نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ معاف کر دیں. ہمارے پیارے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی یہی فرمایا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو، آپ معاف کر دیا کریں، معاف کر دو، عفو درگزر کر دو. تو اسی لیے پیارے بچوں ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی یہ عادت بنائیں، یہ ہماری عادت میں چیز شامل ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو ہم اس کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا تکلیف جو پہنچتی ہے نا، کبھی تو جیسے میں نے ایک دو مثالیں آپ کو دیں، کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا یا کسی نے آپ کو ویسے کوئی بھی تکلیف دی. اسی طرح کبھی کبھی تکلیف باتوں سے بھی کوئی دیتا ہے. تو دیکھیے یہ جو زبان کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، یہ بہت سخت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو تکلیف ہے نا، یہ اس کے جو زبان کے جو الفاظ ہیں یہ آپ کے دل پر جا کر لگتے ہیں، اور اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک تو کسی نے آپ کو مارا، آپ کو چوٹ لگی تو زخم صحیح ہو جائے گا نا، لیکن جو ہمارے دل پر زخم لگتے ہیں وہ جلدی صحیح نہیں ہوتے، اس کو بہت دیر لگتی ہے.
تو اس لیے ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ آپ جس طرح اپنے ہاتھوں سے تکلیف دینے سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے، اسی طرح زبان سے بھی بچانا ہے، اور زبان سے تو زیادہ بچانا ہے، کیونکہ زبان کے لگے ہوئے جو زخم ہیں، اب زبان کے زخم کیسے لگیں گے؟ آپ کسی کی برائی کر دیں، کسی کو سب کے سامنے ذلیل کر دیں، سب کے سامنے کسی کو باتیں سنانا شروع کر دیں، کسی کو کلاس میں ٹیچر کے سامنے اگر سبق یاد نہیں ہوا تو آپ نے اس کا مذاق اڑا دیا، دوستوں کے سامنے آپ نے اس کا مذاق اڑا دیا، آپ کینٹین پر بیٹھے کچھ کھانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو وہاں ایک کی جیب سے پیسے نہیں ملے، پیسے گھر بھول کے آ گیا یا نہیں ملے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس بات پر اسے شرمندہ کرنا شروع کر دیا، تم ہو ہی غریب، پیسے لے کر ہی نہیں آتے ہو۔ یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں نا، کہ آپ دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس کی عزت کو خراب کر رہے ہیں، اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اب وہ دل میں بیچارہ کتنا شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ کاش میرے پاس بھی کچھ پیسے ہوتے تو میں کچھ دے سکتا۔ تو اس لیے پیارے بچوں، جس طرح ہم نے ہمارے جسم کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے ہم نے اسے معاف کرنا ہے، اسی طرح ایسے بچوں کو بھی ہم نے معاف کرنا ہے کہ جو اپنی زبان سے ہمیں تکلیف پہنچائیں۔ یہاں پر میں ان بچوں سے بھی کچھ بات عرض کروں گا کہ جو بچے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو دیکھیے، تکلیف کسی کو پہنچانا یہ گناہ ہے نا، بغیر کسی ضرورت شرعی کے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو تنگ کرنا، زبان سے تکلیف پہنچانا، یا ویسے کسی کے آگے پاؤں کر دینا وہ بیچارہ گر جائے، یا کسی کے راستے میں چھلکے پھینک دینا، یا کسی کو پیچھے سے کھینچ لینا، کپڑے کھینچ لینا، تو تکلیف پہنچانا یہ بھی بری بات ہے۔ جہاں پر ہم ان بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو معاف کریں، تو ساتھ میں وہ بچے بھی تھوڑا سمجھداری سے کام لیں، وہ کسی کو تنگ نہ کریں۔ دیکھیں، آج جب آپ کسی کو تنگ کریں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ سے زیادہ طاقت والا بچہ کوئی آ جائے، وہ پھر آپ کو تکلیف پہنچائے اور پھر آپ کہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ ہے نا، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پھر آج کسی پر ہنسو گے، کل آپ پر بھی ہنسا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں معاف کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے، ہاں معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، اور ہم نے خود بھی دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے رکے رہنا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، ایک چیز تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے نا، کسی نے آپ کو تکلیف دی، آپ نے اسے معاف کر دیا، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اور پہلی چیز میں نے کہا کہ طاقت ہے اور پھر بھی آپ معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کہ جیسے مثال کے طور پر کسی بچے نے، چھوٹے نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو پیچھے سے بال مار دی، ٹھیک ہے، یا آپ کا کوئی الٹا نام لے دیا، نام بگاڑ دیا، تو اب آپ اس کو مار سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کی شکایت لگا سکتے ہیں، آپ بھی اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، بچہ ہے تو میں اس کو معاف کروں گا، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے گا۔ یہ ہے عفو درگزر کی حقیقت، کہ آپ طاقت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ معاف کر دیتے ہیں۔ ہماری جو گفتگو آگے چلے گی وہ اسی پیرائے میں چلے گی، اسی طور پر چلے گی کہ آپ طاقت رکھتے ہیں پھر آپ معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہمارے بزرگان دین کے واقعات بھی ہیں، قرآن پاک میں بھی بہت ساری آیات ہیں اس ٹاپک پر کہ آپ طاقت رکھتے ہیں پھر آپ معاف کر دیتے ہیں، تو بڑی اعلیٰ قسم کی یہ نیکی ہے، بڑے ہمت والا یہ کام ہے، اللہ پاک اس کام سے راضی ہوتا ہے۔ راشد بھائی، بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں اور آپ بڑے ہی پیارے طریقے سے سمجھا رہے ہیں ہم بچوں کو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عفو درگزر سے کام لیں۔ تو راشد بھائی، جو ہمارا پروگرام ہے بچے اور قرآن، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک سے زیادہ بچوں کو یعنی کہ سمجھائیں، تو آپ قرآن پاک سے بھی کچھ ارشاد فرما دے تو۔ بیٹا، قرآن پاک میں اس حوالے سے بہت ساری آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا، دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا، اور مسلمان کے لیے رول ماڈل کیا ہیں، آئیڈیل شخصیت کون سی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسلمان جو ہے نا، وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ سنت مینس طریقے پر عمل کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا، جو آپ نے تعلیم ہمیں دی، جو کچھ کر کے بتایا، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں ذریعہ نجات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف۔ ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو،
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اس آیت میں کتنی باتیں بیان کی گئیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات معاف کرو، معاف کرنا اختیار کرو، عفو درگزر کرو۔ یہ اللہ پاک نے کس کو فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کس نے کی ہے؟ اللہ پاک نے۔ آپ کو تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا معاف کرنا اختیار کرو۔ اچھا معاف کس پر بندہ کرتا ہے؟ جب کوئی آپ کو تنگ کرے گا آپ اسی کو معاف کرو گے۔ جی جی اچھا کسی نے آپ کو تنگ ہی نہیں کیا، آپ کو ستایا نہیں، تکلیف نہیں دی، اس کو معاف کرو گے؟ کیسے کر اب میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی، آپ کو راشد بھائی جاؤ معاف کیا، بول کس بات کا معاف بھائی؟ تو ایک بات ہے نا، تو کیا مطلب ہوا کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو آپ اس کو کیا کریں؟ معاف کریں۔ یہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی بات، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھایا گیا۔ دوسری بات کیا ارشاد فرمائی گئی؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور بھلائی کا حکم دو۔ پیارے بچوں دیکھیے ہمارے سامنے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو، مثال کے طور پر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، گناہ کر رہا ہے نا نماز چھوڑ کر، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے ہوئے کہنا ہے آؤ بھائی نماز پڑھنے چلیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے کوئی بچہ گالی نکالتا ہے، کسی کا نام بگاڑتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے نیکی کی دعوت دینی ہے۔ یہ نیکی کی دعوت دینا، بھلائی کی بات کرنے کا حکم اللہ پاک نے کس کو دیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ بھلائی کی دعوت دینی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی کے بارے میں نہیں کرنی بات کوئی بھی۔ تیسری بات وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے، جو جہالت والے ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو نہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، فضول قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسے بچوں سے جھگڑنا نہیں ہے ہم نے، بلا وجہ آپ جھگڑنا شروع کر دیں، کوئی آ کر چلو بھائی کیوں بیٹھے ہو ادھر، اٹھ جاؤ، کام کیا ہے؟ جانا ہے۔ اس کو پیار سے سمجھائیں، نہیں مان رہا اٹھ جائیں، بولو اچھا بھئی آپ بڑے ہو بھائی چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے غصہ نہیں کرنا، کیونکہ پیارے بچوں جھگڑے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ غصے سے۔ سب سے پہلے تو آپ کو غصہ آئے گا نا، غصہ آئے گا پھر آپ کو کیوں بولا، تم کون ہوتے مجھے بولنے والے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ ہے غصہ۔ تو ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ کوئی ہم سے اگر برائی کرتا ہے، ہم بھی اگر اسی طرح کریں، ہم میں اور اس میں فرق رہا؟ کوئی فرق رہا؟ نہیں فرق رہا نا۔ اس نے برائی کی تو آپ آگے سے اسے مسکرا کر دیکھیں۔ کسی نے آپ کو تکلیف دی، آپ کہیں جاؤ معاف کیا۔ کسی نے آپ کو گالی نکالی، آپ خاموشی اختیار کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا کہ یہ کیا، میں نے اس کو گالی دی، اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ راشد بھائی اس نے اگر گالی دی تو اس کی تربیت کے لیے استاد صاحب کو بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں استاد کو بھی پہلے تو کوشش بیٹا یہ کریں کہ آپ اس کو سمجھائیں۔ اچھا سمجھائیں بھی تنہائی میں، الگ سمجھائیں کہ پیارے بھائی دیکھو گالی دینا یہ بری بات ہے، گناہ ہوتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو پیار سے سمجھیں، وہ سمجھ جائے گا۔ ایک بار سمجھائیں، 2 بار سمجھائیں، جب آپ کو لگا کہ یہ نہیں سمجھنے والا تو پھر آپ ٹیچر کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ غصہ سب سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے نا۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ اور غصہ پینے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے کتنی باتیں ارشاد فرمائیں؟ 3۔ پہلی بات وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ غصہ پینے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔
تو معاف کرنا چاہیے انشاءاللہ. اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، عداوتیں ختم ہوتی ہیں. آپس کی جو ہماری وہ کیا کہتے ہیں تلخیاں ہیں، جو آپس کے جو ہمارے دشمنیاں ہیں، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. راشد بھائی جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی معاف کرنے کے ظاہر بہت سارے واقعات ہیں، تو ان میں سے بھی اگر چند ایک آدھ ہو جائیں. بہت سارے واقعات ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ صحابی. صحابی رسول ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت انس کے بارے میں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خاص خادم تھے، جنہوں نے 10 سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے. آپ کے گلے میں ایک نجرانی چادر تھی. نجران ایک شہر کا نام ہے، وہاں کی ایک چادر تھی جس کے کنارے تھوڑے موٹے کھردرے تھے، وہ آپ کے گلے میں تھی. تو آپ تشریف لے جا رہے تھے کسی راستے میں، تو ایک جو گاؤں کا رہنے والا ہوتا ہے، دیہاتی تھا، کوئی دیہاتی شخص تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، وہ چادر کو پکڑ کر کھینچا ایک دم سے. جب اس نے کھینچا نا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اور آپ کی مبارک گردن پر کچھ نشان پڑ گئے چادر کے. آپ کو بھی ہو سکتا ہے کبھی اتفاق ہو، چادر اگر کوئی کھینچے ایک دم سے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ. اللہ پاک نے جو آپ کو مال دیا ہے نا اس میں سے مجھے بھی دو، میرا بھی حق ہے. اس طرح بالکل عجیب سے انداز میں نا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہیں مال چاہیے؟ کہا جی. آقا علیہ السلام نے حکم دیا وہی جو اس کو مال جو چاہتا ہے نا اس کو مال دے دو. اس کو مال دے دیا گیا تو وہ چلا گیا. پیارے بچوں آپ اس سے اندازہ لگائیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس واقعے سے آپ نے کیا کیا چیزیں نوٹ کی؟ کوئی ایک چیز بتائیں مجھے. جی بیٹا آپ. اس نے جب چادر کھینچی تو آپ سے صرف فوراً غصے میں نہیں آئے. شاباش، بہت خوبصورت بات. اس سے کیا سبق ملا؟ کہ غصے میں نہیں آئے. فوراً غصے میں نہیں آنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول، جب آپ کنٹرول کریں گے تو آپ کی عقل کام کرے گی، آپ اس کو جواب صحیح دے سکیں گے. بہت خوبصورت بات. جی بیٹا. معاف کر دینا. معاف کر دینا. کیا کیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کو معاف کر دیا تھا. اس نے گردن سے چادر کھینچی تھی تو ان کو تکلیف آئی تو انہوں نے معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا. حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے بدلہ لے سکتے تھے نا، لیکن نہیں لیا، معاف کر دیا. بہت خوبصورت بات. تو ہمیں بھی چاہیے عفو درگزر سے کام لیا کہ ہم بھی عفو درگزر سے کام لیں اور معاف کر دیں. اور کوئی بات؟ ایک اور بات پتہ چلی کہ جب اس دیہاتی نے چادر کھینچی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوئی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر مسکرائے. دیکھیں یہ ہے مشکل کام ویسے نا کہ آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ آگے سے مسکرا پڑیں. یہ ہے تو مشکل، لیکن جو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتی. ان کو پتہ ہے کہ اس میں ثواب ہے، اس سے دلجوئی ہے. جب آپ کسی کو مسکرا کر دیکھیں تو کیا ہوگا؟ اس کا غصہ سارا ختم. یہ دلجوئی بھی ہوگی. دلجوئی بھی ہوگی. جیسے کوئی بچہ آئے، کیا کر رہے ہو، میری ڈیسک پر کیوں بیٹھے ہو، اور آپ بس کہیں اچھا کوئی بات نہیں پیارے بھائی اٹھ جاتا ہوں میں. آپ اس طرح مسکرائیں گے تو وہ سارا اس کا غصہ وہیں پر ختم. ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہمیں کسی کی طرف دیکھ کر مسکرانا چاہیے، اور ویسے بھی مسلمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، ثواب ہے. اچھا آخری بات جو آپ لوگوں نے اس واقعے میں نوٹ کی ہو. اس نے اتنے بے ادبی سے بولا اور بے ادبی سے مانگا تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں نہیں آئے، دے دیا. اچھا پیارے بچوں ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اگر یہ پڑھا لکھا کچھ ہوتا تو پھر یہ اس طرح نہ کرتا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کبھی کوئی ایسا بچہ آئے جو پڑھا لکھا نہ ہو تو ہمیں ویسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو تو ہمیں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرنا ہے. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہمارا کوئی پروگرام بچے اور قرآن کا کوئی پروگرام آپ سے مس ہو گیا ہو، یا پھر ہمارے اور بھی پروگرامس آتے ہیں، بچوں کی شام، اولاد کی تربیت، اور بھی کافی کڈس مدنی چینل کے پروگرام ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی آپ سے مس ہو گیا ہو تو آپ ہمارے ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر کڈس مدنی چینل کے نام سے ایک پیج ہے، اس پر دیکھ سکتے ہیں.
پیارے بچوں میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اب چہرے پر مسکراہٹ رکھیں گے اور عفو و درگزر سے کام لیں گے، معاف کر دیا کریں گے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا تو اس کی شکایت استاد صاحب سے نہیں کریں گے اور معاف کر دیا کریں گے، عفو و درگزر سے کام لیں گے۔ اچھا راشد بھائی، عفو و درگزر کے کچھ فضائل بھی اگر آپ بتا دیں تو؟ عفو درگزر کے بیٹا بہت سارے فضائل ہیں۔ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی انشاءاللہ ہمیں معاف فرمائے گا، اور درگزر سے کام لینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن اس بندے سے حساب بہت آسانی سے لے گا، بلکہ یہاں تک بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک بغیر کسی حساب کے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے میں 3 باتیں ہوں گی اللہ پاک اس بندے کو 2 انعام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلا انعام، قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا انعام، اپنی رحمت سے اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ راشد بھائی 2 انعام تو آپ نے بتا دیے، لیکن 3 باتیں بھی بتا دی۔ ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تھے، انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں نہ دے تم اسے دے دو، محروم جو کرے تم اسے عطا کر دو، دے دو۔ دوسری بات، جو تم سے قطع تعلق کرے، یعنی تم سے رشتہ داری ختم کرے، تم سے تعلق توڑ دے، تم سے بات نہ کرنا چاہے، تم سے ملنا نہ چاہے، دوستی توڑ دے۔ دوستی توڑ دے، تم اس سے تعلق جوڑو، رشتہ داری جوڑو۔ تیسری بات فرمایا، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ ظلم کر، عفو و درگزر۔ عفو درگزر جو ہمارا ٹاپک ہے، جو تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تکلیف پہنچائے، کسی بھی طرح آپ کو اذیت دے تو آپ اسے معاف کر دو۔ یہ 3 باتیں جس بندے میں ہوں گی اسے پیارے بچوں کون سے 2 انعام ملیں گے؟ قیامت والے دن اللہ عز و جل اس کا حساب بہت آسانی سے لے گا۔ دوسرا نام، اللہ عز و جل اس کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں دیکھیے عفو درگزر کی فضیلت کیا ہے۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک آپ کو میں سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ کھڑے کیے جائیں گے اور حساب لینے کے لیے بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے، تو اس وقت ایک منادی، یعنی جو ندا دینے والا، جو پکارنے والا، آواز لگانے والا، وہ آواز لگائے گا کہ جس کا اجر اللہ پاک کے ذمے ہے نا، وہ کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو پھر پوچھا جائے گا بھی کون ہے ایسا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے؟ تو منادی کہے گا کہ جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، جو لوگوں کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ کھڑے ہوں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر اتنے ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے پہلی حدیث پاک میں آپ نے کیا سنا تھا کہ اللہ پاک ان کا حساب آسانی سے لے گا، اور اس حدیث پاک میں کیا ہے؟ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اچھا کون ہوں گے یہ وہ لوگ؟ جو شاباش، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے اور عفو درگزر سے کام لینے والے ہوں گے۔ تو بندی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ راشد بھائی ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں بتا رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام بچے اور قرآن، اس میں اتنی پیاری پیاری حدیثیں ہوتی ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں بھی ہوتی ہیں۔ جی راشد بھائی مزید کا ارشاد فرمائیں۔ مزید اور بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان تبدو خیرن، اگر تم اعلانیہ یعنی ظاہری طور پر ظاہر کر کے اگر تم کوئی بھلائی کرو، او تخفوہ یا چھپا کر، پوشیدہ طور پر لوگوں سے چھپ کر اگر تم بھلائی کرتے ہو، او تعفو عن سوء، اور کسی کی برائی سے درگزر کرتے ہو، اسے معاف کر دیتے ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہو نا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ آپ تنہائی کے اندر اگر کسی کو معاف کرتے ہو، چھپ کر اپنے کمرے میں آپ قرآن پڑھتے ہو، درود پاک پڑھتے ہو، آپ ذکر اللہ کرتے ہو، آپ نماز پڑھتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آپ پوشیدہ طور پر چھپ کر کسی بچے کی ہیلپ کر دیتے ہو، آپ کسی
اندھے کو راستہ پار لگا دیتے ہو، آپ نے کوئی پتھر دیکھا راستے میں، اٹھا کر آپ نے سائڈ پہ کر دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ جو بھی اچھا کام کر رہے ہو اللہ پاک اسے دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہو اللہ پاک اسے دیکھتا ہے۔ آپ چاہے سب کے سامنے کوئی اچھا کام کریں یا چھپ کر اچھا کام کریں، آپ اسی طرح گناہ لوگوں کے سامنے کریں یا چھپ کر کریں، سب اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، معاف کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اس چیزوں کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ جو بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے اللہ پاک معاف فرماتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، اچھائی کی بات کریں، برائی سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، یہ سوچ کر کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو یہ غلط کام کر لو، کسی کو آپ نے تنگ کر دیا تو دیکھیں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کے ٹیچر نہیں دیکھ رہے، یا کیمرے کی آنکھ آپ کو نہیں دیکھ رہی، والدین نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو جتنی ہمیں زندگی ملی ہے دنیا میں، تو اس زندگی میں اچھے اچھے کام کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، انشاءاللہ نیکیاں کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ راشد بھائی، کسی کو غصہ آ رہا ہو تو اس پہ کنٹرول کرنا، کوئی بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو تو سوچتے ہیں میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اس کو اتنا ماروں گا، یہ ہے وہ ہے، میں شکایت کر دوں گا، لیکن اس پہ کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ ہمت کی بات ہے، اور یہ نصیب والوں کو ہی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ بالکل بیٹا، ایسا ہی ہے، بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، اور بے شک جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہیں۔ پتہ چلا واقعی ہمت والا کام ہے یہ۔ دیکھو اللہ پاک کی طرف سے ایک قرآن پاک میں بھی ایک چیز آ گئی کہ آپ جب کسی کو معاف کر دیتے ہیں، کسی کی غلطی پر، کسی کے تکلیف پہنچانے پر صبر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا واقعی یہ ہمت والا کام ہے، ہمت والا کام ہے۔ راشد بھائی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرارت ایک بھائی کرتا ہے اور پھنس جو ہے وہ دوسرا جاتا ہے، تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ امی میں نے وہ غلط کام نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا تھا، تو اس میں اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، تو اس میں وہ کیا کرے؟ اس میں وہ صبر کرے، اور کیا کرے؟ وہ یہی کرے گا کہ اگر مثال کے طور پر چھوٹے نے شرارت کی اور بڑے کا نام لے دیا، تو بڑے کو چاہیے کہ تھوڑا صبر کرے اور شکایت بھی نہ امی کو لگائے، پھر بعد میں چھوٹے بھائی کو سمجھا دے کہ دیکھو یار آپ نے میری شکایت لگا دی، میں نے تو غلط کام نہیں کیا تھا۔ تو ایک دو بار سمجھائے گا تو امید ہے سمجھ جائے گا، اور نہ سمجھے تو پھر امی کو الگ بتا دیں کہ امی یہ اس طرح ہے، میں ایسا نہیں کرتا، تو تاکہ امی ایسا نہ ہو کہ آپ سے ہی وہ ذہن میں بدگمانی کر لیں کہ یہی شرارتیں کرتا ہے۔ تو امی کو بھی پیار سے کہا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی امی کو بول دیں کہ امی آپ اس کو ڈانٹیے گا نہیں، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا پیارے بچوں، میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ پاک کے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ یہ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے نا، مسلمان، وہ اپنے بھائی کا عذر تلاش کرتا ہے۔ عذر اس کا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اس نے یہ کام، عذر کیا ہوتا ہے؟ عذر اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے صحیح طرح بات نہیں کی، تو اب جو مومن ہے نا وہ کہے گا ہو سکتا ہے اس کا موڈ آف گھر کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو میں آپ کا کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی حسن زن دل میں قائم کر لوں کہ ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو۔ یہ عذر اس طرح ہوتا ہے نا۔ اور جو منافق ہوتا ہے نا، منافق کون ہوتا ہے؟ جو دل کے اندر کچھ ہے، زبان کے اوپر کچھ اور ہے۔ تو ایسا بندہ وہ کیا کرتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے عیب ڈھونڈتا ہے، وہ غلطیاں ڈھونڈتا ہے کہ غلطی ملے کون سی، کوئی غلطی ملے اور میں اس کو ذلیل کروں، تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، پیارے بچوں یہ بھی اللہ پاک کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی لغزشوں، خطاؤں، غلطیوں سے درگزر کرنا، ان کو معاف کرنا، کہتے ہیں یہ جواں مردی ہے، یہ ہمت والا کام ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں استعیذوا باللہ من جار السوء، فرمایا کہ
برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ طلب کرو. ان رعا خیرن، اگر یہ کوئی اچھی بات کو دیکھتا ہے تو سترہ، اس اچھی بات کو چھپا لیتا ہے. وَإِن رَعَا شَرًّا ظَهَرَهُ، اور اگر آپ کی برائی کو دیکھتا ہے اس برائی کو عام کر دیتا ہے. تو یہ تو برے آدمی کا کام ہے نا، برے بچے کی بات ہے کہ جو آپ کی غلطی کو عام کرنا شروع کر دے اور آپ کی اچھائی کو وہ چھپانا شروع کر دے. اور اچھے بچے کی نشانی کیا ہے؟ اچھائی کو عام کرے، برائی کو چھپائے. جب آپ کسی کے عیب چھپاتے ہیں، کسی کی غلطیاں چھپاتے ہیں، اللہ پاک آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، آپ کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کیا کرو، تم پر رحم کیا جائے گا. معاف کرنا اختیار کرو، اللہ پاک تمہیں معاف فرما دے گا. جب آپ کسی کو معاف کریں گے اللہ پاک آپ کو معاف فرمائے گا، اور آپ کسی پر رحم کریں گے اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا. ایک شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنا. وہ سیدھی طرف سے آ کر اس نے کہا دین کیا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا اچھے اخلاق سے پیش آنا. وہ بائیں طرف آ گیا، دین کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق. وہ پھر پیچھے کی طرف سے آ گیا، اس نے کہا دین کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اسے فرمایا کیا تم اس بات کو سمجھے نہیں ہو؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تم غصہ نہ کرو. پتہ کیا چلا کہ جب آپ کو تکلیف پہنچے، جب آپ کو بات کسی کی بری لگے اور آپ غصہ نہ کرو، یہ حسن اخلاق ہے، یہ اچھا اخلاق ہے. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سے کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق. اچھا اخلاق، آپ کا اخلاق، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، آپ کا انداز، آپ کی گفتگو. کسی بڑے کو دیکھ کر آپ نگاہیں جھکا لیتے ہیں، کسی بڑے کے آنے پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ابو کو، اپنے دادا ابو کے ہاتھ کو آپ چوم لیتے ہیں، آپ علماء کرام کے ہاتھ چوم لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا اچھا اخلاق ان کو متاثر کرے گا اور وہ آپ کو دعائیں دیں گے. بہت اچھا بچہ ہے، ہاں. ادب و احترام کرتا ہے. اسی طرح پیارے بچوں دیکھیے، ایک ہے عبادتیں کرنا، نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بڑی اچھے کام ہے نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک میں حدیث پاک آپ کو سناؤں. ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ عورت نمازیں بھی پڑھتی ہے، وہ نیک کام بھی کرتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی دیتی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے. اللہ، پتہ یہ چلا کہ آپ جو عبادتیں یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق بھی آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں جنت میں لے کر جائیں گی. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج تو ماشاءاللہ راشد بھائی نے ہمیں بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتائی کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے. پیارے بچوں نیت کر لیجئے کہ ہم مومنوں کو، مسلمانوں کو معاف کر دیا کریں گے، اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا کریں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. انشاءاللہ عز و جل اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. فی امان اللہ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا